بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان ہوا تھا۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت سے پہلے جتنے فتنے ہیں ان سے نمٹنے کی اور ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو احادیث میں اور بے شمار نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں آج جو میری گفتگو کا عنوان ہے، ایک ہے واقعہ حرہ جو مدینہ پاک میں پیش آیا تھا اور یہ نشانی گزر چکی ہے، اور دوسرا یاجوج ماجوج کا نزول جو ہے اس حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے حدیث پاک سماعت فرمائیے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ قیامت سے پہلے میرا مدینہ ویران ہو جائے گا، ایک دفعہ مدینہ پاک ویران ہو جائے گا۔ اب 63 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ محدثین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضور کا جو اشارہ تھا وہ 63 ہجری کی طرف تھا، اور یہ کائنات کے بدبخت ترین انسان، ملعون انسان یزید کے دور میں ہوا تھا۔ یزید نے 3 بڑے کام کیے تھے۔ سب سے پہلے امام ہمام امام حسین علیہ السلام، آپ کو اس نے شہید کیا تھا کربلا کی دھرتی پر۔ دوسرا اس کا واقعہ یہ تھا کہ اس نے مدینہ پاک میں چڑھائی کی تھی، اور تیسرا اس کا یہ واقعہ کہ مکہ پاک نے اس نے حملہ کر کے غلاف کعبہ کو جلایا تھا۔ میں نے محرم الحرام میں یزید کے حوالے سے گفتگو کی تو ایک صاحب نے بعد میں یہ گلہ کیا، چونکہ محرم میں ہمارا موضوع بڑا طویل ہوتا ہے، اس نے کہا یہ میں چوتھا جمعہ دیکھ رہا ہوں یزید کو ہی جناب برا بھلا کہے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگانے والا اور مدینہ پاک کو بند کرنے والا، مسجد نبوی کو تالا لگانے والا، اور جناب امام حسین کے سارے کنبے کو کاٹنے والا، مصطفیٰ کی سنت کی توہین کرنے والا، وہ کسی اور کے دل میں نرم گوشہ ہو سکتا ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے نا کہ تقریر تو کی جا سکتی ہے مذمت کے بغیر، مذمت کے بغیر تقریر کریں، آپ امام پاک کی شانیں بیان کریں، یزید لعنتی ہے دیکھا جائے گا، تو ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں، لیکن اللہ اپنی حمد و ثنا کرنے سے پہلے اپنے دشمن کی مذمت کرواتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اللہ کہتا ہے پہلے میرے دشمن کی مذمت کرو گے، یہ بھی میری عبادت لکھا جائے گا۔ تو رسول اللہ کی آل کے دشمن کی مذمت ہوگی تو محبت ثابت ہوگی۔
تو یہ اس بدبخت لعین کے دور میں 3 واقعات ہوئے تھے، جو میں آپ ان میں سے ایک واقعہ حرہ یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ مسلم بن عقبہ یہ بھی کائنات کا بدبخت ترین انسان تھا، اس کو لیڈر بنایا کہ مدینہ کی گلیوں میں مجھے صرف صحابہ کا خون نظر آنا چاہیے، جو میری بیعت نہیں کرتا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ قافلے والوں کو حکم یہ دے دیا جائے، لشکر والوں کو، کہ تمہاری مرضی ہے جو چاہے کرو۔ انہوں نے عورتوں سے زنا کیا، اس میں صحابیات تھی، صحابہ کرام کے گلے کاٹے گئے۔ یوں تو حدیث پڑھی جاتی ہے کہ صحابہ کا جو دشمن ہے، جو صحابہ کا بغض دلوں میں رکھتا ہے، وہ تو جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، یہ تو فتویٰ ہے، لیکن جو صحابہ کو قتل کر دے اس کے بارے میں نرم گوشہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ جو صحابہ کو قتل کر دے اس کے بارے میں نرم گوشہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ سمجھانا بڑا ضروری ہوتا ہے، ہماری اولادوں کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہے، انہوں سٹڈی نہیں ہے۔ اور پھر ممبروں سے یزید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، استخارہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے استخارہ کیا یزید کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہو۔ آپ کے استخارے بھی آپ کے پاس اپنے جیب میں رکھیں، ہمیں آپ کے استخاروں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کی آل کا دشمن ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کا دشمن ہے۔ اس نے علماء لکھتے ہیں 3 دن، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 5 دن تک روضہ رسول بند رہا، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، اور مسجد نبوی شریف میں جماعت کے ساتھ صحابہ نے نماز نہیں پڑھی۔ حرہ کہا جاتا ہے پتھریلی زمین کو، انہوں نے جب مدینہ پاک پہ چڑھائی کی تھی تو پتھریلی زمین پر انہوں نے اپنے خیموں کو لگایا تھا، وہاں سے یہ لیڈ کر رہا تھا۔ مسلم بن عقبہ نام ہے اس کا، اور یہ سب کچھ یزید کے کہنے پر ہو رہا تھا۔ اب جب 3 دن اس نے مسجد نبی میں سے صحابہ کو باہر نکالا، مفسرین کہتے ہیں گلیوں میں خون ہمیں نہروں کی طرح بہتا ہوا نظر آ رہا تھا، جو مقابلہ کرتا اسی کو یہ کاٹ دیتا تھا۔ اور پھر سعید بن مسیب ایک تابعی ہیں، آپ کے بارے میں جید مورخین جو اہل سنت اور باقی مسالک میں متفقن علیہ کتب ہیں تاریخ کی، ان میں سعید بن مسیب کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تابعی ہیں، اور یہ مجنوں اور دیوانے بن کر روضہ رسول کے ساتھ چپک گئے تھے۔ اس وقت یزیدیوں نے سب کو باہر نکالا تھا کہ باہر چلے جاؤ، مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھے گی، کوئی شخص نہیں پڑھے گا، یہاں پر اذان نہیں ہوگی۔ تو سعید بن مسیب کو دیوانہ سمجھ کے چھوڑ گئے تھے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اسے یہیں پر لپٹا رہنے دو۔ سعید بن مسیب بعد میں کہتے ہیں کہ اب مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اذان کا وقت اور نماز کا وقت، نہ کوئی نماز پڑھانے والا تھا نہ کوئی اذان دینے والا تھا، لیکن 5 وقت مجھے روضہ رسول سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں اذان ابو بکر دیتے تھے یا عمر دیتے تھے، مجھے روضہ رسول سے اذان کی آوازیں آیا کرتی تھی کہ یہ پیغام تھا دنیا والوں کے لیے کہ یزید بدبخت لعین مردود، تو روضہ رسول کو بند کر سکتا ہے لیکن اذان محمدی کو بند نہیں کر سکتا، تو نمازوں پر پابندی لگا سکتا ہے لیکن سعید بن مسیب اندر ہے یہ 5 وقت کی نماز بھی اسی طرح ادا کرے گا۔ حضور نے فرمایا میرے مدینے کو ویران کر دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور کا اشارہ اس کی طرف تھا، اس حدیث پاک کی طرف تھا کہ 63 ہجری میں ایسے لونڈے آئیں گے، 61 ہجری میں ایسے لونڈے آئیں گے جو میری نسل کی توہین کریں گے، جنہیں میں دیکھ رہا ہوں اپنے خون کی خوش محسوس کر رہا ہوں، وہ میری اولاد کو کاٹ کر رکھ دیں گے اور یہ امتحان ہوگا، اور اولاد اس امتحان میں کامیاب ہو کر نکل آئی۔ حسین کا سر کٹا آج تک بلند ہے، یزید بظاہر تو جیت گیا تھا، آج تک لعنتیں اس کی قبر پر برسائی جا رہی ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں کسی کو نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک نشانی جو علماء نے لکھی ہے کہ اہل مدینہ پر ظلم ہوگا اور مدینہ کی دھرتی کو ویران کر دیا جائے گا، یہ ایک نشانی ہے۔